ہاں جی بالکل. دیکھیں رہنما پیپلز پارٹی اور سابق رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر شرمیلا فاروقی نے جو ہے ایک اعزاز جو ہے اپنے نام کر لیا ہے. شعبہ قانون میں انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری جامعہ کراچی جو کہ مادر العلمی جامعہ کراچی ہے اور صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جامعہ ہے وہاں سے انہوں نے حاصل کر لی ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنے کے بعد اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگوانے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں, اور یقیناً ہر ایک کی کامیابی کے پیچھے اس کے والدین کی دعا ہوتی ہے اور انسان کی خود کی کاوش ہوتی ہے. تو رہنما پیپلز پارٹی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے میں انہوں نے کتنی جد و جہد کی, اور جب وہ اس سے پہلے جب وہ پڑھائی کرتی تھیں تو کیا ان کو مشکلات ہوتی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے میڈم. آپ کو بہت بہت مبارکباد پورے سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے. ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئی آپ. مجھے بتائیے کہ کیسا رہا یہ ایکسپیرینس, کب پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کون کون سی ڈگریز ہیں آپ کے پاس, اور اب جب ڈاکٹر بنی ہیں تو کتنی مبارک باتیں ابھی تک سمیٹ لی آپ نے. جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں کی آمد بھی میرے لیے بہت ہی خوش آئند ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب آپ ایک کوئی چیز اچیو کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو مبارکبادیں ملتی ہیں, اور بالخصوص کیونکہ یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں پی ایچ ڈی کروں لاء میں, اور کافی سالوں سے مجھے کہتے تھے, کیونکہ میں سیاست میں تھی, بہت ایکٹیو تھی, تو اس کے لیے وقت درکار تھا. پھر جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی 2018 میں, تو اسی دوران یہ پی ایچ ڈی کی رجسٹریشنز ہو رہی تھیں اور داخلے ہو رہے تھے, تو پاپا نے کہا کہ کر لو. تو میں نے بڑی ہمت کری اور آئی گیو دا انٹرنس ٹیسٹ. اس کے بعد جو اصل سلسلہ شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ تھیسس کی سائنوپسس, کہ میں نے تھیسس کس ٹاپک پہ لکھنی ہے وہ بنانا اور اس کو اپروو کروانا, اس میں کچھ عرصہ لگ گیا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے جو ایک بریک ملا وہ یہ تھا کہ جب کووڈ آیا اور جب ہم سب گھر بیٹھ گئے, تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا جہاں پر میں نے اپنا کام تیز کر دیا. ریسرچ ورک کے حوالے سے بہت ٹائم مل گیا مجھے, سیاست بالکل رک گئی اور اسمبلیز بھی آن لائن ہونے لگیں. تو ریسرچ کیا, اور میرا جو ٹاپک تھا وہ جینڈر جسٹس تھا, کہ خواتین کو کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈسکرمنیشنز کی جاتی ہیں مختلف ایشوز کے حوالے سے, جابس میں, انہیریٹنس کے اندر کس قسم کی ہراسمنٹس ہوتی ہیں, کیا قوانین ہیں, کیا قوانین ہونے چاہیے, ان کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے. سو اس کے اوپر میرا ریسرچ ورک تھا, اور یہ پوری اسٹڈی میں نے جب میں سبمٹ کر رہی تھی تو 2020 کے اندر, تو میں نے اس کو اپنے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کیا, اور میں نے اپنے 3 سال کے بیٹے کو ڈیڈیکیٹ کیا, حسین. اور میں چاہتی تھی, اور میں نے اس میں لکھا کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو تو وہ چیمپئن بنے وومن رائٹس کا, کیونکہ آئی ایم اے بگ فیمنسٹ, اور میں خواتین کے حوالے سے جب بھی کوئی زیادتی ہو یا کوئی ایشو ہو تو میں سب سے پہلے آواز اٹھاتی ہوں. سو الحمدللہ اب 5 سال اور 4 مہینے بعد فائنلی ایک پروسیس تھا کہ تھیسس کو سبمٹ کرنا, ریسرچ ورک کو, پھر 2 انٹرنیشنل ایگزامینرز سے اس کو اپروو کروانا, پھر ایک وائوا ہوتا ہے جس میں آپ سے کویسچنز کیے جاتے ہیں کہ یہ کیوں لکھا, مختلف وہ ہوا, اور اس کے بعد پھر فائنلی ڈگری ایوارڈ ہوئی. بس ایک تکلیف ہے کہ اب والد صاحب نہیں رہے یہ دیکھنے کے لیے کہ فائنلی آئی ہیو گاٹن دا پی ایچ ڈی ڈگری, تو وہ ایک تکلیف دہ بات ہے. وہ ایک تکلیف دہ بات ہے, اور یقیناً آپ کے والد صاحب کی میرے خیال سے بڑی خواہش تھی جس طریقے سے آپ نے اپنے تعلیم کو مکمل کیا. شرمیلا, ہم نے دیکھا ہی ہے کہ آپ جو ہیں جب آپ رکن سندھ اسمبلی بھی تھیں تو آپ وومن امپاورمنٹ پہ بے شمار آوازیں اٹھایا کرتی تھیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے سیمینارز آپ اٹینڈ کرتی تھیں. ابھی آپ نے حال ہی میں آئی تھنک جامعہ کراچی کا ہی ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ شعبہ قانون ہی کیوں منتخب کیا؟ اتنی ساری ڈگریز تھیں, اور آئی تھنک اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو کرنا. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, کیونکہ میں آلریڈی LLB کر چکی تھی, پھر میں نے ماسٹرز ان لاء کیا تھا, تو میرا میڈیم آف ایجوکیشن ہی لاء تھا. تو اٹ واز اونلی نیچرل کہ میں پھر جس میں ماسٹرز کرتے ہیں تو پھر اسی کے اندر جا کے آپ آگے اس میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ڈاکٹریٹ کرتے ہیں. سو اینڈ آئی واز آلویز انٹرسٹڈ ان لیجسلیشن. میں جب سندھ اسمبلی میں بھی تھی تو میں نے بہت ساری لیجسلیشنس کی ہیں. سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ 2013 میرا لیجسلیٹو ورک تھا. اس کے علاوہ کارپورل پنشمنٹ, بہت سارے لیجسلیٹو ورک میں نے کیے. سو مجھے شوق ہے لیجسلیشن کرنے کا.
اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ شروع سے ایک قانون اور میں ساتھ ساتھ چلتے رہے. پہلے جب میں جیل میں تھی پاپا تھے تو وہ ایک قانونی جنگ لڑتی رہی, تو وہ سیکھتے سیکھتے, اور میں جب خود جیل میں تھی تو میں نے اپنی LLB کی سیکنڈ ایئر جو ایگزام دیا تھا وہ جیل سے دیا تھا. تو یہ پورا ایک اگین اٹس اے پروسیس, اٹس ہسٹری کہ کہاں کہاں سے میں نے تعلیم کبھی چھوڑی نہیں, اور مجھے ہمیشہ شوق رہا. آئی وانٹڈ, میں ایکچولی بیرسٹر بننا چاہتی تھی لیکن مجھے موقع نہیں ملا کہ میں باہر جاتی اور پڑھتی. تو پھر میرے پاس آپشن یہ تھا کہ میں پھر اسی کے اندر یہاں پر PhD کروں. اور ظاہری بات ہے چھوٹا بچہ تھا, شادی ہوگی, ہسبینڈ, یہ ہر چیز, تو دس واز اونلی نیچرل. بٹ بہت سارے, پاپا نے بہت سپورٹ کی, آف کورس پاپا کی خواہش تھی, پاپا نے بہت انکریج کیا مجھے کہ یو شوڈ ڈو اٹ. میں نے کہا کیا ضرورت ہے, پڑھ لیا ہے, سیاست دان ہوں, وزیر ہوں, کیا ضرورت ہے, بٹ پاپا سیڈ نو یو شوڈ ڈو دس. پھر آف کورس مجھے بہت ہیلپ ملتی تھی میرے ہسبینڈ حشام کی طرف سے کہ بہت دفعہ, کیونکہ سیاست دان ہوں, اسمبلی میں ہوتی تھی, کام کرتی تھی, پڑھتی تھی, تو شام کے پاس بچہ ہوتا تھا. سو وہ بڑا سپورٹ ہوتا ہے اگر آپ کے ہسبینڈ, آپ کے اسپاؤس جو ہیں ہی از سپورٹیو. ہم خواتین کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے کہ فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہی خواتین اکثر ترقی کر جاتی ہیں جن کی فیملی سپورٹیو ہوتی ہیں. جی, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کے ہسبینڈ کا بھی ہاتھ ہے. بالکل ان کا ہاتھ ہے. اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد ہی ہوتا ہے, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ شوہر ہو. مطلب آپ نے چینج کر دیا, جیسے پہلے روایت تھی سارے. تو مجھے بتائیں کہ والد صاحب تو خیر نہیں ہیں لیکن والدہ ہیں. والدہ کتنی خوش ہیں, انہوں نے اب تک کہ ان کے کیا تاثرات ہیں؟ ہمیں دیکھا وہ خود بڑی ماشاءاللہ جولی نیچر کی ہیں اور ایک لوتی بیٹی ہیں آپ, تو والدہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ کی والدہ کی خوشی کے کیا معاملات ہیں؟ امی بڑی خوش ہیں آف کورس, اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ میں کس طرح یہ چیزیں کر لیتی ہوں, اور کیونکہ میں اکثر بزی رہتی ہوں, ان سے بھی اکثر جلدی میں ملاقات ہوتی ہے. سو آف کورس پیرنٹس تو خوشی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, جتنا وہ ترقی کر لیں, جتنا پڑھ لکھ لیں, جتنی کامیابی حاصل کریں, اور آئی تھنک یہی خوشی ہوتی ہے ان کی. یہ خوشی ہوتی ہے. اور میاں جی کے کیا تاثرات ہیں؟ ان کو میں نے کہا کہ بھائی اب آپ ایک ڈاکٹر کے ہسبینڈ ہیں, سو اب آئی ایم مور کوالیفائڈ دین مائی ہسبینڈ. تو وہ ان کو یقین نہیں آ رہا. وہ مجھے اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یو ڈاکٹر نا, اور تو میں نے جب اپنے ٹویٹر پہ اپنا نام چینج کیا, انسٹاگرام پہ چینج کیا, تو ایک مجھے خوشی سی ہوئی بیکاز دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو اچیو. آئی وانٹیڈ دس مائی سیلف آلسو سو مچ. اور تھوڑا لمبا عرصہ لگ گیا لیکن میں نے آرام سے آہستہ اپنے ٹائم سے یہ چیز اچیو کر لی. سو اچیو کر لی. اور ہمیں آپ کی روایت رہی ہے کہ جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا چاہا وہ ہمیشہ آپ نے حاصل کی اپنی کارکردگی کے بدولت. اور کہتے ہیں نا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو اگر آپ کی نیت شفاف ہو اور شفاف دل کی ملکہ ہوں شرمیلا فاروقی جیسی, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آپ کا کام ہے وہ آسان کر دیتا ہے. شرمیلا, جامعہ کراچی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ہم جانتے ٹھیک ہے صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جامعہ ہے اور ویل کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں وہاں پر, لیکن آپ کیونکہ رکن سندھ اسمبلی بھی رہ چکی ہیں, تو آئی تھنک مائٹ بی پاسبل کہ بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہوں گی جو خود آپ کو اپروچ کرتی ہوں گی کہ شرمیلا پلیز کم اور ہماری یونیورسٹی سے آپ یہ تعلیم حاصل کریں. تو ایسا کوئی اب تک کا کوئی واقعہ؟ نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے کراچی یونیورسٹی کا اس لیے انتخاب کیا بیکاز دیٹ از دا بگیسٹ یونیورسٹی ان سندھ, اور میں نے LLM اور LLB بھی وہیں سے کیا. اور ایک میرے پاس آپشن تھا کہ میں کوئی باہر ہی یونیورسٹی سے اپروچ کروں اور آن لائن کروں کام اور پھر جا کے کام سبمٹ کروں, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ ان پاکستان. میں یہ بھی کرنا چاہتی تھی اور یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ نہیں, ہماری یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں اور میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھوں گی. حالانکہ اس میں میں بالکل اس بات کو رد نہیں کرتی یا بالکل سپورٹ بھی کرتی ہوں اس بات کو کہ اگر کوئی باہر پڑھنا چاہے تو ضرور آف کورس وائی ناٹ, بہتر سے بہتر یونیورسٹیز میں آپ بالکل جائیں. اور جامعہ کراچی کے اندر مجھے سب سے بڑا جو مجھے سپورٹ ملا کہ میرے گھر سے مطلب میں کراچی میں ہوں, کراچی میں یونیورسٹی میرے لیے آنا جانا واز ایزی, اور پروفیسرز بہت اچھے ہیں.
डीन ऑफ लॉ बहुत अच्छे हैं, और मेरे जो सुपरवाइज़र थे लेट जस्टिस रिटायर गौस मोहम्मद साहब, ये वही मेरे सुपरवाइज़र थे थीसिस के अंदर. इनका इंतकाल हो गया कोविड से. जी, और ये वही जज थे जिन्होंने मुझे बेल भी दी थी. जब मुझ पे केस हुआ था तो इन्होंने मुझे बेल भी दी थी. फिर वो रिटायर हुए, फिर वो दाऊद यूनिवर्सिटी में गए, फिर इवेंचुअली वो जामे गए. तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है. वो मुझे जब भी मिलते थे मुझे कहते थे आप क्यों नहीं करती हैं PhD, आप क्यों नहीं करती हैं. तो वो मुझे कहते रहते थे. फिर कई साल तक कहते रहे, जहाँ भी मिलते थे तो वो कहते थे. तो फिर जब मैंने शुरू किया तो ही वॉज द डीन ऑफ लॉ, और फिर ही वॉज माई सुपरवाइज़र. तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात थी. और सबसे बड़ी बात कि अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट ना कि सिर्फ वालिदैन के सर पे इन्होंने रखा, बल्कि जो जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके असातिज़ा कराम, वो भी इनकी कामयाबी के पीछे उनका भी बहुत ही एक बड़ा हाथ है. तो इसी से मुतल्लिक़ सवाल मैं पेश करना चाहता हूँ. आप स्टूडेंट रहीं, LLM किया, LLB किया, उसके बाद PhD किया. वैसे शर्मिला क्लास में कैसी थी जब आप लेक्चर के लिए जाती थी, या जब आप थीसिस? अच्छा, कभी अक्सर जैसे मैं हूँ, अगर मुझे इतनी नुहाव ना हो या मैं सेंसिबल ना हूँ तो मैं सामने वाले टीचर को दबाने की कोशिश करूँगा कि मैं मीडिया में हूँ और मैं आप मुझे फेल नहीं कर सकते. तो कभी आपने क्या, आप तो इतनी पावरफुल थी, आप तो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और रुकन सिंध असम्बली जो हैं 2 दफ़ा रह चुकी हैं, तो अपने कोई वाक़या शेयर करें हमारे साथ जो नाज़रीन कहे कि यार वाकई ये सिर्फ शर्मिला ही कर सकती थी. नहीं, मैं जब मैं पढ़ती थी तो मैं अपने उस्तादों की, असातिज़ा की बहुत इज़्ज़त करती थी. वहाँ पर आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट. आई वॉजेंट अ पॉलिटिशियन, आई वॉजेंट अ मिनिस्टर, आई वॉज अ स्टूडेंट. और हमने यही सीखा है शुरू दिन से, और मेरे वालिद ने यही सिखाया है कि असातिज़ा की इज़्ज़त करनी है. तो कभी कभार जब काम सही नहीं होता था तो डांट भी पड़ जाती थी, और मैं बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से जाती थी और अपना काम करती थी, और मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता था. मैंने हर एक प्रोसेस मैंने हर एक प्रोसेस के थ्रू मैं गई हूँ, और मैं चाहती थी कि दिस इज़ माय पर्सनल अचीवमेंट. मुझे मेरी पोजीशन की वजह से या किसी और की वजह से, बहुत से लोग हैं वो ऑनररी डिग्रीज़ भी ले लेते हैं, उनको मिल जाती हैं, लेकिन आई वांटेड टू अर्न इट. कि वाकई इफ़ मैं पढ़ना चाहती थी, आई वांटेड कि मैं आई शुड एक्चुअली डिज़र्व इट. और दिस इज़ समथिंग जो मेरे साथ रहेगी, ये मुझसे कोई ले नहीं सकता. पोजीशंस आनी जानी होती हैं. एजुकेशन इज़, मैंने पढ़ा है, मैंने ये मेरी काविश है, इट्स माई पर्सनल थिंग. सो मैं इस वजह से भी आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड. और मैं आई थिंक इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि एजाज़ी डिग्री जब आपको दी जाती है और जब अपनी मेहनत के साथ जो डिग्री ली जाती है तो उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है. तो शर्मिल, कभी नाम आया कि एजाज़ी डिग्री दे, क्योंकि आपकी हम जानते हैं कि पेशा वराना खिदमात हैं, जब आप रुकन सिंध असम्बली भी थी और आपने हर प्लेटफॉर्म में आवाज़ उठाई, तो कभी नाम आया कि भाई एजाज़ी डिग्री में शर्मिला को भी ऐसी? तो अगर नाम आ जाता तो फिर आप अपनी ये डिग्री का प्रोसेस रोक देती? ऐसा है? नहीं, मुझे एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम आपको देना चाहते हैं. जब मैं PhD ऑलरेडी कर रही थी, मैं अपनी थीसिस लिख रही थी, तो मैंने उनको मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया. मैंने कहा आई वुड एक्ट, मैं क्योंकि मैं PhD पढ़ रही हूँ और मैं इसी को परस्यू करना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू अर्न इट. तो मैंने उनको बड़ा पोलाइटली थैंक यू किया. द वेरी काइंड ऑफ देम कि उन्होंने मेरे काम को सराहा, और उन्होंने समझा कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की ऑनरी डिग्री मुझे देना चाहते हैं. बट क्योंकि मैं पढ़ ही रही थी तो मैंने दिस वाज एन ऑप्शन विद मी कि मैं वो ले लूँ या ये छोड़ दूँ, बट मैं इसको कंटिन्यू करती रही. क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वालिद का भी ख्वाब था. तो सहेलियाँ बनाई यूनिवर्सिटी में? बहुत कम लोग होते थे, बहुत कम थे. मेरे साथ तकरीबन हम कोई 12 लोग थे, और वो हम मुख्तलिफ वक्त पे आते थे. एज सच जब आप PhD लिख रहे होते तो एज सच बहुत सारी क्लासेस नहीं होती हैं, वो आपको अपनी रिसर्च करनी होती है अपने सुपरवाइज़र के साथ. तो मेरे साथ कोई आई थिंक 11 लोग और थे जो उस वक्त उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया था. वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो भी PhD उनकी हो गई है, और सो लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि बीइंग एन एक्टिव पॉलिटिशियन, मैं शायद पहली खातून हूँ जिसने लॉ में PhD करी है.
سو ایک خاتون پولیٹیشین جو ایک ایکٹیو پولیٹیشین ہے سو اور جس نے لاء میں پی ایچ ڈی کری ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایکٹیو پولیٹیشین ہونے کے ناطے آپ نے اسی ٹائم پہ ٹائم نکالا, تو آپ کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کو لے کے جانا مشکل نہیں تھا؟ ٹائم کیسے نکالتی تھیں؟ اس میں تو ریسرچ پر کتنا سارا ہوتا ہے, تو کتنی دفعہ آپ جو ہیں اپنے دماغ کو آپ کا الجھ گیا ہو کہ بھائی بری طرح, پھر ماشاء اللہ بیٹا بھی ہے آپ کا, تو ٹائم کیسے مینیج کرتی تھیں؟ یہ ایک ایگزامپل بھی ہے ویسے خواتین کے لیے, وہ بالخصوص خواتین جو کہ سمجھتی ہیں کہ میں پروفیشن میں آ چکی ہوں لیکن پروفیشن کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہیں, تو وہ بڑی غور سے سنیں اس بات کو. کبھی کبھار ایسے دن آتے تھے جب بالکل برین فاگ ہو جاتا تھا کہ اسمبلی بھی چل رہی ہے اور یہ ریسرچ بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور آج یہ بھی ہے پڑھنا بھی, ٹی وی شو بھی کرنا ہے, بچے کے ساتھ بھی کہیں جانا ہے, یہ بالکل ہوتا تھا. بڑی فرسٹریشن ہوتی تھی اس ٹائم کے اوپر. سو پھر وہ بیلنس چوز کرنا پڑتا تھا, اچھا آج یہ چھوڑ دو, آج یہ کر لو, آج یہ نہیں کرو, آج وہ کر لو. لیکن میں بتایا نا, مجھے ضرورت سے زیادہ وقت لگ گیا. شاید میں 3-3.5 سال میں کمپلیٹ کرتی, مجھے 5 سال 4 مہینے اسی لیے لگے کہ میں نے اپنے پیس سے کیا. اور وہ اس لیے کیا کیونکہ میں جو بھی چیز کرتی ہوں تو میں دل سے کرتی ہوں, کیونکہ مجھے واقعی کرنے کا دل چاہتا ہے, میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں. اگر کوئی زور زبردستی مجھ سے کرے تو مجھ سے وہ چیز نہیں ہوتی. سیاست مجھے پسند ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو پالیٹکس, تو میں اسی لیے یہ وہ کام نہیں ہے. اگر کوئی بھی کام آپ سے زبردستی کرایا جائے جس میں آپ کی پسند شامل نہ ہو تو وہ آپ کو بوجھ لگتا ہے. لیکن مجھے ان میں سے کوئی بھی چیزیں, میں نے اس کے ساتھ ساتھ میں تھراپی ورک سے میں نے وہ بھی کیا, اپنا سرٹیفکیشن اور ڈپلوما بھی کیا. آئی ایم ٹریننگ ٹو بی اے تھراپسٹ آلسو, سو میں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی. اور مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ, کیونکہ یہ اگین ایک ٹاپک ہے جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے.